باب این تصدق الاموال، اموال کی جو زکوٰۃ ہے وہ کس جگہ پہ ادا ہونی چاہیے؟ جہاں پہ عاشر موجود ہے وہاں جا کر، یا جہاں پہ ساعی ہے وہاں جا کر؟ تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اصل اس کا یہی ہے کہ زکوٰۃ کے لینے دینے کے اندر افراط تفریط نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ جہاں دونوں کے لیے آسانی ہے وہاں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟ اگر ساعی جو ہے، عاشر جو ہے وہ سائی کے باڑے سے زکوٰۃ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ سائی جو ہے وہ خود، عاشر جو ہے وہ خود آ کر وصول کرتا ہے زکوٰۃ۔ تو عام طریقہ اس کے مطابق ہی کرنا ہے۔ جہاں پہ سائی موجود ہے، عاشر جو ہے مزکی موجود ہے، وہاں پہ آ کے عاشر وہ اپنا زکوٰۃ وصول کرے، مصدق جو ہے۔ باقی اگر اس کا الٹ کیا گیا تو یہ افراط تفریط ہے۔ الٹ کا مطلب یہ ہے کہ مصدق ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جی ادھر زکوٰۃ لے کے آؤ۔ سمجھ آ رہی؟ تو اب ظاہری بات ہے ارباب اموال کے لیے مشکل ہے کہ اموال کو اتنی دور لے کے جانا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جب مصدق آئے تو مصدق جو ہے وہ اپنی جگہ ہی بدل دے، تاکہ زکوٰۃ یا تو وہ لے کے نہ جائے، یا کم از کم اس کو پتہ تو چلے کہ زکوٰۃ لینی کس طرح چاہیے، یعنی اس کو تنگ کیا جائے۔ تو کہا اس طرح نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اب جلب اور جنب کا لفظ آ رہا ہے، شاید آپ کا کہیں تعریف گزری ہے۔ کدھر گزری ہے؟ ہدایہ میں، ادھر نہیں ابھی آئی۔ اچھا، جلب جنب کی جو اصطلاح ہے یہ دو جگہوں پہ استعمال ہے، زکوٰۃ میں بھی ہے اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں اس کو، جہاد میں بھی ہے، اور ایک تلقی جلب ہے وہ بیو میں ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو باب الشغار میں یہ حدیث ذکر کی ہے۔ امام نسائی وغیرہ نے اس کو جو ہے وہ کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ جلب اور جنب ہے، سمجھ آ رہے؟ دو معنی ہیں دونوں کے۔ جلب جو ہے یہ زکوٰۃ میں یہ ہے کہ مصدق دور بیٹھ جائے اور مصدق کو کہ یہاں پر لے کے آؤ۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس میں تکلیف کس کو ہے؟ مصدق کو، یعنی زکوٰۃ دینے والے کو تکلیف ہے، یہ جلب ہے۔ اور جنب جو ہے وہ کیا ہے کہ مصدق جو ہے وہ غائب ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟ اپنے جو باڑا ہے، مرعا جو ہے، مزرعہ جو ہے، یا جو چشمہ ہے وہاں سے ہٹ کے دور چلا جائے، تو اس کو کہتے ہیں جنب۔ تو اس کے اندر جو تکلیف ہے وہ عاشر کو ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہ جو جلب اور جنب کا معنی ہے یہ دونوں کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، اور ایک اس کا تعلق جہاد سے ہے۔ مسابقۃ الخیل کے اندر جلب اور جنب سے منع کیا گیا ہے۔ جلب یہ ہے کہ تیسرا آدمی اس گھوڑے کو اکسائے، مسابقۃ الخیل میں تیسرا آدمی اس کو اکساتا ہے تاکہ یہ کہ گھوڑا رکے نہیں، بھاگتا رہے، یہ جلب ہے۔ اور جنب یہ ہے کہ یہ گھوڑے کے اپنے گھوڑے کے ساتھ ایک دوسرا گھوڑا بھی رکھتا ہے تاکہ اگر ایک تھک جائے تو دوسرے پہ سوار ہو جائے، تو یہ جنب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ان دونوں سے منع کیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے گھوڑے دوڑ میں تو اس لیے منع کیا، گھوڑ دوڑ میں کہ مقابلہ تو اس گھوڑے کا اس کا تو اور نہیں تھا، اور اکسانا اس لیے کہ یہ تو تعاون من الغیر ہے اور یہ تو منع ہے۔ تلقی جلب بھی آپ نے پڑھا ہے کہ دیہاتی سے چیز خرید لے اور پھر
زیادہ ریٹ پر کیا کرے اس کو بیچے، یہ تلقی جلب ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ توجہ کرے، جلب جنب تقریباً ایک صورت کے اندر یہ الفاظ مترادفہ بھی بنتے ہیں۔ اس صورت کے اندر جنب تاکید ہو جائے گی جلب کی، سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ جو آ رہی ہے نا تفسیر محمد بن اسحاق سے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جنب جو ہے وہ یہ صورت ہوتی ہے کہ ولا یکون الرجل باقصی من موازی، وہی یعنی جنب کا تعلق بھی عاشر کے ساتھ ہے، جنب کا تعلق بھی عاشر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو وہی دور بیٹھ جائے، تو اس صورت میں یہ تاکید ہے ماقبل کی، ہو گئی یہ والی بات۔ جلب جنب امتحان میں آ جائے گا تو پھر آپ نے لکھنا بھی ہوگا۔ دیکھیں ذرا جی، پہلی روایت کا ترجمہ دیکھیں، نبی علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا نہ جلب ہے نہ جنب ہے، اور نہ لیے جائے صدقات لوگوں کے مگر ان کے گھروں میں جو اصل صورت ہے، پاس جا کے وصول کیا جائے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ قال حدثنا الحسن بن علي حدثنا يعقوب بن ابراهيم سمعت ابي يقول عن محمد بن اسحاق في قوله لا جلب ولا جنب قال ان تصدق الماشيه في موازها ولا تجلب الى المستسلم، یہ کہ صدقہ لیا جائے جانوروں سے ان کی جگہوں میں، تصدق، ولا تجلب الی المصدق، مصدق کی طرف اس کو نہ کھینچا جائے، اس میں تکلیف ارباب الاموال کو ہے جی۔ والجنب عن هذه الفريضة ايضا لا يجنب اصحاب، اس کا ترجمہ دیکھیں، جنب بھی اسی فرض اور طرز پر ہے جو کہ دوسرے نسخے میں علی طریقت ہے، وہ بھی اسی طریقے پر ہے، اسی اندازے پر ہے۔ کس طرح؟ لا یجنب اصحابها، کہ جو اس کے اصحاب ہیں، جانوروں کے جو مالک ہیں، لا یجنبو، ان کے پیچھے نہ چلا جائے، ان کا پیچھا نہ کیا جائے کہ وہ دور چلے جائیں۔ تو اب اس میں کس کو تکلیف ہے؟ مصدق کو۔ اب یہ ایک تفسیر تو ہو گئی، یہ تو ہو گئی تاسیس۔ اگلی یقولو سے اگر کیا جائے جو آگے تفسیر آ رہی، تو اس لحاظ سے یہ پھر ماقبل کی تاکید ہے جی۔ يقول ولا يكون الرجل بأقصى موازى أصحاب الصدقة فتجنب إليه ولكن تؤخذ في موضعه، جی ابن اسحاق یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آدمی نہ ہو اصحاب صدقہ سے دور جگہ میں کہ اس کی طرف مال کو کھینچا جائے، لیکن زکوٰۃ اپنی جگہ میں لی جائے۔ تو لا یجنب اصحابها کا ترجمہ اصحاب سے مراد مالک اور ان کی دوری اگر لی جائے کہ یہ ان کا پیچھا کرے، اور اگر یہ کیا جائے کہ لا یجنب اصحابها کا معنی وہی کیا جائے کہ ان کے اموال کو اپنے پیچھے نہ لایا جائے کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں لے کر آؤ، تو پھر یہ تاکید ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا؟ تو جنب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اصل تو اس کا تعلق ہے ارباب الماشیہ کے ساتھ، لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عاشر کے ساتھ بھی، کوئی دور بیٹھ جائے جی ٹھیک ہو گیا جی۔ باب الرجل يبتاع صدقته، اپنا ہی صدقہ خریدے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، سمجھ آ رہے؟ کیونکہ یہاں پہ منع آ رہا ہے لا تبتاعوا، اپنی چیز، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر رجوع فی الہبہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اب ایک چیز بندے نے دی، ہبہ کی ہے، صدقہ کی ہے، اب کال کو وہی چیز سے لے گا، ظاہری بات ہے وہ تو کم پیسوں میں کہے گا یار اسی نے دی، اب میں کیا اسے پورے پیسے وصول کروں۔ تو جس مقدار میں وہ پیسوں کی کمی ہوگی اس میں تو رجوع ہو جائے گا اور بغیر رضا کے ہو جائے گا، تو یہ گویا کہ عدم جواز کی صورت ہے، سمجھ آ رہی؟ ایک روایت غالباً شافعیہ کی بھی یہ ہے، لیکن جمہور کے یہاں یہ بے جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آگے ایک حدیث آ رہی ہے کہ اپنا صدقہ حلال نہیں ہے مگر 5 چیزوں کے ساتھ، اس کے اندر ایک یہ ہے کہ اشتراہا، کہ وہ آدمی اس کو خرید لے، جب خرید لی ہے تو پھر صحیح ہو گیا۔
باقی جو کراہت آ رہی ہے وہ کراہت تنزیہی ہے، نہیں تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ تنزیہی ہے. جی چلے. اور یہ جو اونٹ گھوڑا تھا یہ ورد نام تھا اس کا، حضرت تمیم داری نے نبی علیہ السلام کو ہبہ کیا تھا اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو دے دیا تھا. حضرت عمر نے کسی وجہ سے بیچ دیا، اب ان کا ارادہ ہوا کہ میں خرید لوں، تو آپ نے کہا نہیں اب کام ختم ہو گیا، اب وقت کیا ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، جیسے آپ کا وقت گزرنے والا ہے. جی چلیں. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع بیچا جا رہا ہے، خریدے اس کو. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه ولا تعود في صدقته. صدقے میں نہ عود کرو. بات سمجھ آ رہی؟ بار نہیں تنزیہی ہے. باقی کیوں لینا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں وہ اس کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور یہ کرینہ بتا رہا ہے کہ اس کی نسبت جہاد کے ساتھ تھی. تو تبرکات جو ہے یہ ان سے کیا کہتے ہیں، نفع اٹھانا، سمجھ آ رہی؟ یا یوں کہہ لے کہ بطور برکات کے اس کو رکھنا، یعنی تبرکات کا جو حصول ہے جائز ہے، منع نہیں ہے اس میں، لیکن اس کے اندر تعدیت نہ ہو، اس کو بنا کے جو ہے نا آسمانوں تک نہ پہنچایا جائے، یہ چیز بھی ضروری ہے، چونکہ اس میں پھر بدعات کا خدشہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی؟ جی چلیں. رقیق کا صدقہ، غلام کا صدقہ. پیچھے گھوڑے کا تو گزر چکا ہے، یاد ہے آپ کو. کون قائل ہے گھوڑے میں زکوٰۃ کا؟ جی احناف. جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. باقی صاحبین بھی قائل نہیں ہیں، اور امام صاحب کی دلیل بھی گزر چکی تھی کہ جو اس گھوڑے کا حق ادا کرے، جس کے پاس گھوڑا ہے وہ اس کا حق ادا کرے. اور دوسرا اہل شام سے جو حضرت عبیدہ بن جراح جو تھے انہوں نے وصول کیا تھا زکوٰۃ کو. جمہور اس کے قائل نہیں ہیں. باقی جو اس کا نصاب تھا وہ امام صاحب سے بھی 3 گھوڑے 5 گھوڑے یا پھر اس کی قیمت، سمجھ آ رہی، یہ بھی گزر چکی تھی بات. رقیق کا جو صدقہ ہے، تجارت کا جو غلام ہوتے ہیں، اس کا مسئلہ بھی گزر چکا تھا کہ داؤد ظاہری کے ہاں ان چیزوں میں زکوٰۃ ہے ہی نہیں. لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقۃ. اور جمہور کہتے تھے کہ اگر تجارت کے لیے تو پھر بالاتفاق ہے زکوٰۃ، چاہے گھوڑا ہی کیوں نہ ہو. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ وہ تجارت کے ضمن میں چلے گئے. اور امام صاحب کے ساتھ جو اختلاف تھا وہ تو اس گھوڑے کے اندر تھا جو عام جو ہے وہ انسان رکھتا ہے در اور نسل کے لیے. سمجھ آ رہی؟ اس کے اندر تھا. باقی سواری کا جو گھوڑا ہے اس کے اندر تو نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. اچھا جی، رقیق جو ہے اگر تجارت کے لیے ہو پھر بالاتفاق اس کے اندر زکوٰۃ ہے، اور اگر تجارت کے لیے نہیں ہے، خدمت وغیرہ کے لیے ہے، سمجھ آ رہی، تو پھر اس کے اندر کیا کہتے اس کو، زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن صدقۃ الفطر ہے، صدقۃ الفطر ہے. ایک صورت اختلافی ہے کہ اگر وہ زکوٰۃ کے لیے ہے، اب اس کے اندر صدقۃ الفطر بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے. آگے باب ایک آ رہا ہے اس کے اندر آئے گا. جو زکوٰۃ کے لیے آیا اس کے اندر صدقہ فطر بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. جی چلے جی. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن فياض قال حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن رجل عن مقتول عن علاء بن مالك عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخير والرقيق زكاة الا زكاة الفطر في الرقيق. ٹھیک ہو گیا، غلام کے اندر زکوٰۃ فطر ہے. جی. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراق بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. باب صدقة الزرع. توجہ کریں، صدقۃ الزرع.
کھیتی کے اندر زکوٰۃ مراد عشر ہے، سمجھ آ رہی؟ کھیتی سے متعلقہ چند صدقات ہیں، مثلا کھیتی سے مراد زروع اور ثمار ہیں، تو زروع اور ثمار کے اندر زکوٰۃ، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے خراج اور عشر، کیا کہتے اس کو، غلط کہہ گیا ہوں، اسی طریقے سے خراج، اس کا تعلق بھی کھیتی کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے شہد کی زکوٰۃ، سمجھ آ رہی؟ تو کھیتی سے زروع ثمار متعلق ہے، شہد متعلق ہے، ٹھیک ہو گیا، خضروات بقول متعلق ہیں، اور خراج متعلق ہے۔ تو یہ جو صدقات ہیں یہ متعلق ہیں عرض کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ آپ ذرا توجہ کریں، آسان یہ لے لیں کہ سبزیوں میں امام صاحب کے ہاں تو زکوٰۃ ہے، جمہور کے ہاں مثل صاحبین کے بھی اس کے اندر زکوٰۃ صدقہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی امام صاحب کی کیا دلیل ہے یہ پیچھے گزر چکا ہے، انفقوا من طیبات ما کسبتم، سمجھ آ رہی؟ وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ امام صاحب کی دلیل ہے، سمجھ آ رہی؟ ایسے یہ جو دلیل ہے باب کی روایت فی ما سقط السماء عام ہے، جن جن کو بھی بارشی پانی پلائے سیراب کرے تو وہاں پہ عشر ہے، اور نہ کرے تو نصف العشر ہے، اور امام صاحب کا مسلک احتیاط پہ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور جمہور کی دلیل ترمذی کی ایک روایت ہے، مرفوع روایت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ آپ سے پوچھا گیا سبزیوں کی اندر زکوٰۃ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا لیس فی الخضروات شیء او کما قال، کہ سبزیوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ جو روایت ہے مرفوع ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ وہ روایت مرسل ہے، سمجھ آ رہی؟ چونکہ وہ حضرت معاذ نقل کر رہے ہیں نبی علیہ السلام سے، تو کہتے ہیں کہ معاذ کے واسطے کے بغیر وہ روایت، امام ترمذی نے خود وہاں پہ کہا کہ وہ بغیر صحابی کے واسطے کیا، یعنی مرسل روایت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ایک گنا ضعف اس کے اندر آ ہی گیا، سمجھ آ رہی؟ اور یا یوں کہہ لے کہ اس کے اندر تعویل پھر انفیہ کی طرف سے یہ ہوگی، امام صاحب کی طرف سے، کہ شیء مقرر نہیں ہے، کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عشر ہے یا نصف عشر ہے، کیونکہ خضروات بقول تھوڑی بھی ہوتی ہیں، زیادہ بھی ہوتی ہیں، تو اگر تھوڑی ہے تو اس کے اعتبار سے تھوڑی دینی پڑے گی، سمجھ آ رہی؟ اچھا جی، تو یہ جمہور کی دلیل وہ ہو گئی ہے، اور امام صاحب کی دلیل یہ روایت ہو گئی حدیث ابن عمر جو صحاح کی روایت ہے۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ ہے شہد کے حوالے سے جو متعلق بالعرض ہے زکوٰۃ کا، تو اس کا باب آگے آ رہا ہے، زکوٰۃ العسل۔ اور تیسری چیز ہے زروع اور ثمار، کھیتی، فصلیں اور پھل، ان کے اندر جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، تو اس کے اندر جمہور کی رائے تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ وہ 5 اوسق تک پہنچ جائے تب زکوٰۃ ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو جمہور کے ہاں اس کے اندر 5 وسق کی قائد ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تو مختلف ابواب قائم کیے، ایک باب انہوں نے قائم کیا صدقۃ الزروع والثمار کا، دوسرا باب قائم کیا انہوں نے خضروات کے حوالے سے، تیسرا باب قائم کیا مقدار کے حوالے سے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک جامع سا باب قائم کیا صدقۃ الزرع، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے اندر کچھ مسائل یہاں پہ ذکر کر دیے اور کچھ پیچھے گزر چکے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور انہوں نے کوئی باب نہیں قائم کیا، سمجھ آ رہی؟ تو اب ذرا توجہ کریں، 5 وسق کی جو مقدار ہے جمہور جس کے قائل ہیں وہ پیچھے گزر چکا، لیس فیما 5 اوسق صدقۃ، یہ امام ترمذی نے بھی پیش کی ہے کہ مقدار 5 وسق ہونے چاہیے۔ باقی اس کی جو تعویل یا اس کا جو جواب تھا، 3 جواب دیے تھے اگر آپ کو یاد ہو، سمجھ آ رہی؟ تو پیچھے گزر چکے ہیں، یاد ہے کسی کو؟ 3 جواب آ رہی ہے، سے اس کا تعلق ہے، سمجھ آ رہی؟ یا اس سے مراد تجارت کے جو زروع ثمار ہوتے ہیں،
خرص کے قبیل سے ہے یہ۔ اور ایک تیسرا جواب دیا تھا کہ 5 وسق جو 5 وسق کے اندر جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ ہو گیا عریہ سے اس کا تعلق ہے، دوسرا مطلق جو زکوٰۃ عموماً 200 درہم تک اس اندازے کو پہنچتے تھی، چونکہ ایک وسق کی مقدار تقریباً 40 درہم کے برابر تھی۔ یا یہ از قبیل زن اور تخمینہ ہے، اس موقع کے اعتبار سے یہ تھا کہ یہ زکوٰۃ کی مقدار کو کیا کرتا ہے، پہنچ جاتا ہے۔ اچھا جی، تو جمہور کے یہاں 5 وسق کی قید ضروری ہے کہ 5 وسق ہوں گے تو تب جا کے کیا ہوگی، زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 5 وسق سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور امام صاحب کے یہاں یہ ہے کہ نہیں، 5 وسق کی قید نہیں ہے، 5 وسق سے اگر کم ہے تو پھر بھی اس کے اندر کیا ہو جائے گی، زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اب گویا کہ خضروات کا مسئلہ بھی ہو گیا، مذاہب اس کے اندر ہو گئے، دلائل بھی ہو گئے اس کے اندر جو ابھی بتائے، یاد ہو گئے نا۔ دوسرا مسئلہ ضرور اور ثمار کے اندر جو مقدار متعین کا ہونا وجوب زکوٰۃ کے لیے، تو اس کے اندر جو اختلاف تھا، سمجھ آ رہی؟ اور جمہور کی جو دلیل تھی فیما کیا کہتے ہیں اس کو، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقۃ، اس کی جو 3 تعویلیں تھی کہ اس کا تعلق عریہ سے ہے، جب چیز اس کی نہیں تو پھر زکوٰۃ اس کے اوپر کیوں ہے، یہ تو اب اگلا بندہ جائے جس کو دے دیے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ مراد جب وہ تجارت کے لیے ہوں، سمجھ آ رہی، تب جا کے اس کے اندر زکوٰۃ ہوگی، صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یا یہ ہے کہ یہ از قبیل زن اور تخمین ہے، سمجھ آ رہی، تخمیناً آپ نے فرمایا، اور اس کی مثال خرص کا مسئلہ تھا جس کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے۔ باقی شہد کے حوالے سے جو مسئلہ ہے تو وہ آگے مسئلہ آ رہا ہے، چونکہ شہد بھی زمین کے توابع میں سے ہے، اس کے فوائد میں سے ہے، اس کے اندر بھی زکوٰۃ کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ خراج اور کا جو مسئلہ ہے وہ بھی متعلق بالارض ہی ہے، سمجھ آ رہی۔ باقی خراج میں آپ نے پڑھا ہے کہ خراجی زمین میں خراج ہے، عشری زمین میں عشر ہے، اور خراج کا تعلق خارج سے نہیں ہے بلکہ صلاحیت بالخارج سے ہے۔ اگر اس کے اندر خارج کی صلاحیت ہے تو پھر اس کے اندر خراج ہوگا، چاہے وہ اس کے اندر پیداوار کرے یا نہ کرے، چونکہ خراج میں معونت کا پہلو غالب ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ پڑھیں جی۔ قال حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم الايلي حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما السماء والانهار والعيون او كان بعدا۔ پہلی روایت کا ترجمہ دیکھیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آسمانی جن کو آسمان پانی پلائے، والانہار اور نہریں اور چشمے، او کان بعلن یا وہ بالی زمین ہے۔ بالی کی تفسیر ایک تو خود امام ابو داؤد نے، دوسرے نسخے میں ان کا قول مجکول ہے، ما شرب بعروقی، جو اپنی جڑوں سے خود بخود سیراب ہو جائے زمین سے، سمجھ آ رہی، اور اس کو پلانے میں کسی قسم کا زحمت نہ کرنی پڑے، وہ بالی ہے۔ تو جو ہے یا بالی کی تفسیر اور بھی کی گئی ہے، بالی وہ ہے کہ جو سمجھے کہ نہر کے کنارے ہیں تو وہاں پہ چونکہ پانی قریب ہوتا ہے خود بخود تار ہو جاتی ہے۔ اور بالی کی تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ جو جس کے قریب گڑھا پانی کا کھود دیا گیا ہے، تو اب وہ پانی جب قریب ہے تو جب وہ بھر جائے گا گڑھا تو پانی خود بخود اس سے نکل کے سیراب ہوتا جائے گا زمین کو۔ تو ایسی صورت کے اندر عشر ہے۔ اور جو سوانی، ثانیہ کی جمع ہے وہ اونٹ جس سے پانی پلایا جائے، نزخ کہتے ہیں پانی پلانے کو، سمجھ آ رہی۔ ویسے یہ نازحہ جو ہے، نازحہ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس سے جو پانی پلانے میں استعمال ہوتا ہے۔
تو نص سے مراد وہ مراد یہاں پہ برتن ہے جس کو سوانی کے ذریعے سے او نزحی یا کسی برتن یا آلے سے پلایا گیا ہے، چاہے وہ آلہ اونٹ ہے یا جو کچھ بھی ہے، تو نصف العشر ہے، چونکہ اس میں محنت کرنی پڑی ہے نا۔ جی اگلی روایت میں بھی تقریباً یہی ترجمہ ہے۔ جی چلیں آگے۔ وبه قال حدثنا الهيثم بن خالد الجهني وابن الاسود العيني قال وكيع البال الكبوس الذي ينبت من ماء السماء قال ابن الاسود وقال يحيى يا ابن ادم سألت ابا ياسر سدي عن البال فقال الذي يسقى بماء السماء۔ کبوس الذی ینبت کا معنی شاید کبوس کا خشک زمین ہے جو آسمانی پانی سے پانی سبزی اگاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني بن بلال عن شريك بن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فقال خذ الحب من الحب دانا دانے سے لینا زکوٰۃ، جی، والشاة من الغنم بکریوں سے بکری، اونٹوں سے اونٹ، گاؤں سے گائے لینی ہے۔ زکوٰۃ من جنس الارض ہے، من غیر جنس الارض کا جو مسئلہ یہ بھی گزر چکا ہے، یاد ہے کس کے یہاں ہے؟ احناف کے یہاں ہے، سمجھ آ رہی؟ چونکہ ہمارے یہاں قیم کا دینا باب زکوٰۃ میں جائز ہے کیونکہ انفع للفقراء ہے، عقلاً بھی یہ چاہتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور ویسے بھی ایک تو انفع للفقراء ہے اور دوسرے نمبر پہ اصل ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ قیمت ہے، چیز کی مال جو ہے وہ قیمت ہے، تو اس لحاظ سے وہ دینا درست ہے۔ جی قال ابو داؤد، امام ابو داؤد کہتے ہیں شبرت قثاءۃ، میں نے ایک ککڑی جو ہے اس کو ناپا، مصر کے اندر وہ 13 بالشت تھی۔ ککڑی دیکھی آپ نے کبھی؟ کس کو کہتے ہیں؟ 13 بالشت، سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ۔ اور میں نے اترجا ایک نارنگی کو اونٹ پر دیکھا 2 ٹکڑوں کے ساتھ، قطیہ جس کو کاٹا گیا تھا، وہ سیرت علی مثل عدلینی، اور اس کو اس اونٹ کے 2 بوجھوں کے مثل اور برابر پر اس کو رکھا گیا تھا، یعنی آدھی ایک طرف اور آدھی ایک طرف۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عجیب بات ہے جی۔ تو یہ زکوٰۃ کی برکت میں امام ابو داؤد نے یہ بات ذکر کر دی ہے کہ زکوٰۃ کے اندر برکات ہیں، سمجھ آ رہی؟ باقی شراح نے لکھا ہوا ہے کہ جد قرب قیامت ہے برکات کی کمی ہے، ورنہ اس میں زیادتی بھی تھی۔ اب گئیوں کا جو دانہ ہے گندم کا، تو جب جنت سے آیا تھا کہتے ہیں کہ یہ مشکی خوشبو والا تھا، اور یہ کیا کہتے اس کو نرم تھا بہت زیادہ، اور یہ شتر مرغ کے انڈے کے برابر تھا۔ تو مجھے رہے فرعون کا جب زمانہ آیا تو اس وقت کبوتری کے انڈے کے برابر رہ گیا، کبوتری کے انڈے کے برابر۔ اور خود امام احمد سے بھی یہ منقول ہے بعض کتابوں میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بنو امیہ کے خزانوں میں نے گئیوں کا دانہ دیکھا تو وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا، سمجھ آ رہی؟ تو جو اتنا نرم دانہ تھا اور اتنا بڑا دانہ تھا اور خوشبودار تھا، سمجھ آ رہی؟ مکھن سے غالباً نرم تھا، تو پھر ایسے سخت ہو گیا اور کم ہو گیا۔ تو زکوٰۃ جب نہ دی جائے تو اس میں برکات کی قلت ہوتی ہے، اور اگر دی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ بہرحال بعید نہیں ہے یہ، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں ادھر چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور آپ جب دوسرے ملکوں میں جائیں تو بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ اب کیلا ہمارے یہاں کتنے کا ہوتا ہے؟ چھوٹے ہی ہوتا ہے نا، لیکن اور ملکوں میں جائیں تو کیلے بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں مقدار میں، سیب بھی بڑا بڑا ہوتا ہے۔ جی چلیں جی۔ باب زکوٰۃ الاصل، اصل کی جو زکوٰۃ ہے اس کے حوالے سے سمجھیں کہ اصل کی کیا زکوٰۃ ہے۔
سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کا تعلق پچھلے باب سے بھی ہے، اس لیے ادھر جو بات رہ گئی وہ ادھر بھی میں کر رہا ہوں، اور یہ دونوں کے ساتھ لگ رہی ہے بات، سمجھ آ رہی؟ ایک تو پیچھے کھیتی کے اندر زکوٰۃ کے حوالے سے 2-4 باتیں ہوگی، ایک ادھر بات رہ گئی ہے جو اس کے ساتھ بھی لگتی ہے۔ امام صاحب کے رحمہ اللہ کے یہاں تو عام ہے، ہر چیز میں پیداوار کے اندر عشر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صاحبین اور امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں ہر چیز میں نہیں، بلکہ اس کے لیے مکیل مدخر ہونا شرط ہے، صدقۃ الزرع ہو یا زکوٰۃ الاصل ہو، مکیل مدخر، کیلی بھی ہو، ذخیرہ بھی کیا جا سکتا ہو۔ اور باقی جو حضرات ہیں امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ، ان حضرات کے ہاں قوت مدخر شرط ہے، ذخیرہ بھی ہو سکتا ہو اور وہ از قبیل قوت اور خوراک ہو، فواکہ نہ ہو، ٹھیک ہو گیا؟ تو اب توجہ کرے، صدقۃ الزرع میں اب جو خشک میوہ جات ہیں، سمجھ آ رہی؟ اب یہ مکیلی ہیں اور قوت کے قبیلے سے نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو فواکہ کے قبیلے سے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کس کے یہاں زکوٰۃ نہیں ہے، امام شافعی اور امام مالک کے یہاں نہیں ہے، صاحبین اور امام احمد کے یہاں ہے۔ اور زکوٰۃ اصل کا دیکھ لو، قوت مدخر ہے یا مکیل مدخر ہے؟ مکیل مدخر ہے نا، قوت تو نہیں ہے نا، قوت تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ جو خوراک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، شاید خوراک کے طور پہ تو استعمال نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کو بھوک لگی، لو جی میں 2 چمچ شاید پی لیتا ہوں، سمجھ آ رہی؟ اب آپ میں سے کسی کے بعد شاید اس نے رکھا ہوا ہو تو پتہ کوئی نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہوگا تو حذیفہ کے پاس ہی ہوگا، لیکن اس نے بھی سنبھال کے ہی رکھا ہوگا۔ اور امام صاحب کیا ہے تو دونوں کے ساتھ اس کو لگا لیں، سمجھ آ رہی؟ فواکہ میں بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ اب یہ جو فلفل ہے، کالی مرچ ہے مثلاً، تو اب کالی مرچ جو ہے قوت مدخر ہے یا مکیل مدخر ہے؟ مکیل مدخر ہے، سمجھ آ رہی؟ کالی مرچ کہہ رہا ہوں، سرخ نہیں کہہ رہا ہوں۔ سرخ مرچ میں ہے کہ نہیں زکوٰۃ؟ آپ خود دیکھ لیں، ادخار ضروری ہے، تو سرخ مرچ کے سبز کا ہے ادخار؟ نہیں، تو یہ تو خود بخود خارج ہو جائیں گے۔ جمہور کے ہیں یہ ساری خارج ہیں جن کا ذخیرہ نہیں ہو سکتا، جیسے سبزیاں ہوگی، ترکاریاں ہوگی، یہ سب کی سب اس سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ یہ ذہن میں آ گیا مذاہب؟ تو صدقۃ الزرع میں یعنی جمہور کے ہاں ایک تو مقدار ضروری ہے 5 وسق ہو، نمبر 2 اس میں یہ شرط ہے جو ابھی آپ کو بتائی ہے، تب جا کے زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ امام صاحب کے یہاں سب چیزوں سے استثناء ہے۔ جی، باب زکوٰۃ العسل، شاید اچھی چیز ہے اگر آپ کو مل جائے، 2 چیزوں میں شفا ہے، قرآن میں بھی اور شہد میں بھی، سمجھ آ رہی؟ یار لوگ کہتے ہیں کہ جی شہد لٹکانے سے شفا ہوگی، یہ ایک بڑی دلیل ہے نا، کہتے ہیں جی شہد جو ہے قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے اور قرآن میں بھی شفا ہے، تو شہد لٹکانے سے شفا مل جائے گی، سمجھ آ رہے؟ ایک آدمی شہد کی بوتل لٹکا لے تو شفا مل جائے گی اس کو، تو قرآن بندہ گلے میں لٹکا لے تو مل جائے گی؟ نہیں ملے گی، سمجھ آ رہی؟ دلیل تو ٹھیک ہے اس نفی میں کہ تعویذ ٹھیک نہیں، لیکن ہمیشہ یہ ذہن میں رکھے کہ یہ دلیل کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مدلول پہ کیا کہتے ہیں اس کو، صریح ہے یا غیر صریح ہے، تو استدلال تو ٹھیک ہے لیکن یہ استدلال غیر صریح ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ مشابہت جو ہے یہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی کسی چیز میں، سمجھ؟ اب دونوں میں شفا کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے شفا ہے، یا طریقہ شفا بھی ہے کہ ہر ایک کا طریقہ شفا الگ ہے، دونوں میں شفا ہے، سمجھ آ رہی؟ لیکن مشابہت صرف لٹکانے میں تو نہیں نہ ہے، عدم لٹکانے میں، مشابہت تو اور چیزوں میں بھی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بہرحال یہ ہمارے مسئلے ہمارے یہاں ختم نہیں ہوتے، تو یہ میں ضمناً ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے مہربانی کرنی ہے، اس پہ محنت نہیں کرنی، کہ آپ فارغ ہو تو آپ کو لو جی تویزوں کے مسئلے میں ذرا تحقیق کروں کیا ہے، اور 2 دلیلیں یاد کر کے آپ بیان شروع کر دیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو آپ نے اس کو نہیں لینا،
اس پہ تحقیقات ہو چکی ہیں. آپ نے کوئی نئی تحقیق کرنی ہے کہ موجودہ دور میں ڈیجیٹل جو کرنسی ہے اس کے کیا حکم ہے. سمجھ آ رہی؟ بینک کے اندر جو سودی معاملات چل رہے ہیں ان کا کیا حکم ہے. دوسرے ہاتھ سے پکڑ باغ. اچھا جی چلیں جی. احتیاط یہی ہے، یہ نہیں کہ تویز کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تویز ہونا چاہیے. اصل میں یہی ہے نا، افراد تفرید ہے اس کے اندر. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو باقی تویزوں والا بھی مسئلہ جی. بنی مسان کا ایک آدمی ہلال وہ آیا جی جی نحل کا عشر لے کے جی. اس نے سوال کیا تھا آپ سے کہ ان کے لیے کوئی وادی کو کاٹ کے دیں، ہما الگ کر کے دیں جی، جس کا نام سلبہ تھا جی. اس وادی کا ہما کیا تھا آپ نے اس کو جی. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحن فحمي له سلبة. یہ سلبہ اس کے لیے بطور حما کے باقی رکھو جی. وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَن. بارش کی مکھیاں ہیں، چونکہ بارش آتی ہے تو مکھی پیداواریں ہوتی ہیں، پھر یہ جا کے چوستی ہیں، تو جو چاہے گا کھائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ظاہری بات ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر عشر ہے. امام بھی یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر عشر ہے، چونکہ یہ مکیل مدخر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلے. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الزبي حدثنا المغيرة ونسبه الى عبد الرحمن بن الحارث المخزومي حدثني ابي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله تعالى عنه ان شبابة بطن من فهم قبیلے کا ایک شاخ تھی جی. فذكر نحو قال من كل 10 قرب 10 مشکیزوں سے ایک مشکیزہ زکوٰۃ میں دینے. یہ بھی میں مقدار زکوٰۃ کی بتا رہا ہوں آپ کو جی. چلیں. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي قال وكان يحمي لهم وادي. آپ نے 2 وادی ان کو بطور حما کے دی تھی جی. زاد فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمى لهم وادي. جو نبی اسلام کی ادا کرتے ہیں عمر کی طرف بھی وہ ادا کرتے تھے. سمجھ آ رہی؟ یا ادا کرو، اس بندے نے کہا نا آگے. وحمى لهم، اور ان کو آپ نے 2 وادیوں کا حما کیا تھا، یا حضرت عمر نے ان کے لیے 2 وادیوں کے حما کو برقرار رکھا. سمجھ آ رہی جی؟ ٹھیک ہو گیا. پیچھے اس بندے کا نام تھا، ادھر قبیلے کا نام ہے، تو دونوں طرف نسبت ٹھیک ہے. مجازن قبیلے کی طرف بھی ٹھیک ہے. وادی ایک تھی یا 2 تھی تو ممکن ہے، اگر تعدد واقعہ ہے تو پھر تو اشکال نہیں ہے، اور اگر ایک ہی واقعہ ہے تو پہلے ایک کا حما کیا پھر دوسری کا کر دیا جی. وقال اخبرني اسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله تعالى عنه ان بطن من فهم بمعنى المغيرة قال من 10 قربة وقال واديين لهم. یہ بھی ممکن ہے کہ پیچھے، لیکن چونکہ روایت ایک ہی ہے نا عمرو بن شعیب کی، تو یہ ایک ہی واقعہ بن سکتا ہے. اب مقدار کتنی ہے عشر کی شہد کے اندر، تو جو لوگ قائل ہیں انہوں نے مقدار بتانی ہے. سمجھ آ رہی؟ تو امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ 10 ایک مشکیزہ، 10 مشکیزوں میں سے ایک مشکیزہ. ٹھیک ہو گیا. اور کیا کہتے اس کو، 3 فرق کے قائل ہیں امام امام محمد رحمہ اللہ، 3 فرق، اور امام احمد 10 فرق کے قائل ہیں. 10 فرق کے برابر جب شہد ہو جائے تو پھر زکوٰۃ ہے امام احمد کے یہاں. 10 مشکیزی ہو جائے تو پھر جا کے ایک مشکیزہ دینا ہے. اور 3 فرق کے قائل ہیں امام محمد رحمہ اللہ. باقی تو قائل ہی نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں نصاب بھی نہیں ہے جی. چلیں. توجہ کرو، خرص العنب کا مسئلہ آخری مسئلہ ہے آج کے سبق کا. یہ بڑا اہم ہے، پچھلے سال میں نے یہ امتحان میں بھی دیا تھا، آ بھی جاتا ہے. یہ خرص کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، لغوی معنی. سمجھ آ رہی ہے؟ مختلف مباحث سے توجہ کریں. اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ لٹکے ہوئے پھل جو درخت پہ ہیں ان کا اندازہ کرنا کہ یہ کتنی مقدار میں ہے، تاکہ بوقت جزا کاٹنے کے اس کے برابر جو ہے وہ صدقہ یا عشر جو ہے وہ وصول کیا جائے. اس کو کہتے ہیں خرص.
ٹھیک ہو گیا، یہ بات ختم ہوگی۔ خرچ کا لغوی معنی اور خرچ کی اصطلاحی تعریف، وقت ادائیگی کے اس کے مطابق پھر کیا کیا جائے، زکوٰۃ یا عشر یا صدقہ ادا کیا جائے۔ تیسری بات ہے کہ خرچ کا فائدہ کیا ہے اور خرچ کا حکم کیا ہے۔ فائدہ تو ظاہری بات ہے بہت زیادہ ہے۔ فائدہ یہ ہے خرچ کا کہ کوئی گڑبڑ نہیں کر سکے گا، نہ مزکی کر سکے گا نہ عاشر۔ مزکی یہ کرے کہ ہو سکتا ہے ابھی اس سے پہلے جب عاشر آئے اس سے پہلے ہی کاٹ لے کہ ہے جی اتنے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ فائدہ ہو جائے گا عاشر کو۔ اور مزکی کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر وہ خود استعمال کرنا چاہے، کوئی رشتہ داروں کو دینا چاہے تو وہ کر لے گا۔ تو دونوں کے لیے فائدے اس کے اندر ہیں۔ باقی حکم اس کا کیا ہے خرچ کا، تو جمہور خرچ کے قائل ہیں لیکن احناف خرچ کے قائل نہیں ہیں۔ جمہور کے یہاں خرچ گویا کہ یہ واجب ہے، سمجھ آ رہی، اور احناف خرچ کے قائل نہیں ہیں، سمجھ آ رہی۔ جمہور کی دلیل کیا ہے؟ میں دلائل کی طرف آ رہا ہوں۔ جمہور کی دلیل یہاں پہ کئی روایات ہیں، ادھر بھی ہیں اور جگہوں پہ بھی ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ خرچ آپ نے کروایا ہے۔ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرس العنب کما یخرس النخل، تو آپ نے خرچ کیا ہے، سمجھ آ رہی۔ ایسی ایک روایت ابن رواحہ کی ہے کہ نبی علیہ السلام کو بھیجا یہود کے خیبر کے جو درخت تھے ان کا خرچ کرو۔ ایسے ہی ایک آپ جا رہے تھے غزوہ تبوک پہ، ایک بڑھیا کا درخت تھے تو آپ نے کہا کہ خرچ کرو، خرچ کی اندازہ تو 10 وسق تھے، تو واپسی پہ جب آئے تو آپ نے پوچھا ابھی کتنے تھے، اس نے کہا 10 وسق ہی۔ تو اس قسم کی جو روایات ہے خرچ کے والے سے یہ جمہور کے دلائل ہیں۔ احناف کی طرف سے یہ ہے کہ خرچ جو ہے نا یہ واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مستحب ہے، سمجھ آ رہی۔ اور پھر مستحب کے اندر بھی ایک اندازہ ہے، من قبیل ظن ہے، من قبیل وجوب نہیں ہے، سمجھ آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی دلائل اس باب میں، جیسے ابن العربی نے تحفۃ الاحوذی میں جو ترمذی کی شرح اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس باب میں جتنی روایات ہیں تقریباً ضعیف ہیں۔ صحیح روایات میں ابن رواحہ کا خرچ ہے رضی اللہ عنہ، لیکن وہ خرچ سمجھ آ رہے کہ نہیں، من المسلمین نہیں ہے، یا علی المسلمین نہیں ہے، وہ علی الکفار ہے، سمجھ آ رہی۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے وہ دلیل ٹھیک نہیں ہے خرچ علی الکفار کی، سمجھ آ رہی۔ باقی جو روایات ہیں، مثلا یہ جو روایت ہے باب کی تو یہ بھی ضعیف ہے، چونکہ سعید ابن مسیب کا سماع نہیں ہے تاب ابن سعید سے، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں فوت ہو گئے ہیں، اور حضرت سعید جو ہے حضرت عمر کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی۔ تو یہ روایت بھی کیا ہے، ضعیف ہے۔ تو یہ خرچ کے حکم کے حوالے سے بات ہوگی۔ اگلی توجہ سمجھے، چوتھی بات، خرچ پر عمل کرنا واجب ہے یا پھر مطلب اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے۔ تو امام شافعی کا قول یہ ہے کہ نہیں، خرچ کے مطابق عمل کرنا واجب ہے، یعنی زکوٰۃ کا اعتبار خرچ کے اعتبار سے، جو خرچ کے وقت بات ہو گئی ہے ابھی اتنا خرچ ہے اندازہ ہے تو اسی طرح کرنی ہے۔ بعد میں اگر کم ہو جائے تو پھر بھی کمی نہیں کرنی، زیادتی ہو جائے زیادتی بھی نہیں کرنی، بس اتنا ہی ہے۔ اور باقی جو امام مالک ہیں وہ کہتے ہیں نہیں رحمہ اللہ، موجودہ جو حساب ہے اس کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے، اگر کمی پیشی ہو جاتی ہے تو پھر اس کیوں کچھ پھل گر بھی جاتے ہیں نا۔ اگلا پانچواں اختلاف یہ ہے کہ خرچ میں کچھ چیزوں کو چھوڑنا بھی ہے، مثلا خرچ کی ہے بھی 10 وسق ہے کھجوروں کے، تو 10 وسق کے ہی خرچ کر دینا ہے بھی آپ پہ 10 وسق کی زکوٰۃ ہے، یا پھر کچھ چھوڑنا ہے۔ تو امام احمد کی رائے یہ ہے کہ ثلث یا ربع چھوڑ دیا جائے۔ اب چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خود بندہ زکوٰۃ ادا کرے، یا یہ ہے کہ غریب کھائیں گے یا رشتہ داروں کو دو گا، تو وہ اس اعتبار سے ہے، تو یہ ثلث ربع کو بیچ میں مائنس کیا جائے گا، سمجھ آ رہی۔ تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ جمہور بھی خرچ کے مطلقاً عمل کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ثلث ربع کو چھوڑتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ اندازے ہے، بعد میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، سمجھ آ رہی۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔
باقی خرص ہونا کس کس چیز کا ہے یہ بھی ایک اختلافی مرثہ ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ خرص صرف نخل کا ہے، کھجوروں کا ہے اور کسی چیز کا نہیں. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، خرص جو ہے وہ نخل اور عنب کا ہے اور کسی کا نہیں. تیسرا قول یہ ہے کہ ہر چیز کا خرص ہے، تر جو بھی چیز ہے اس کے اندر خرص ہے، اندازہ کیا جائے گا. سمجھ آ رہی؟ یہ امام بخاری وغیرہ کا مسلک ہے، لیکن جو جمہور کا مسلک ہے فقہا میں وہ یہ مسلک ہے کہ خرص ہوگا نخل اور عنب کا. سمجھ آ رہی؟ باقی جو لوگ خرص کے قائل نہیں، جیسے حناف اور ابن العربی نے بھی جو جرح کی ہے اس میں یہی کی ہے کہ خرص اگر یہ ٹھیک ہے تو خرص ہمیشہ جو ہوا ہے تو خرص تو نخل کا ہوا ہے، عنب کا تو ہوا ہی نہیں، اور پھر زیتون کا بھی نہیں ہوا، حالانکہ زیتون تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا. تو جمہور کے یہاں خرص نخل اور عنب اور زیتون وغیرہ کا ہے، باقی چیزوں کا نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ اور باقی یہ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ صرف نخل کا ہے، کچھ کہتے ہیں نخل اور اس کا. اور احناف کے یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ خرص جو ہے یہ نہیں ہے. باقی بعض حضرت گنگوئی رحمہ اللہ وغیرہ سے یہ منقول ہے کہ خرص احناف کے ہاں بھی ہے، لیکن اس کے اوپر یہ اشکال ہے کہ خرص اگر ہے تو خرص کا طریقہ کار یا وضاحت تو کسی فقہ کی کتاب میں نہیں ہے، اصول کے اندر نہیں ہے. سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال خرص جو ہے احناف کے اس کی حقیقت یہی ہو سکتی ہے کہ صرف اندازہ کیا جائے کہ کی چیز کتنی ہے تاکہ کل کو جو مزکی ہے وہ دھوکہ نہ دے سکے. یہ اس حد تک ہے، ورنہ اگلا جو سٹیپ ہے کہ اس کے مطابق ہی زکوٰۃ لینی ہے، اور پھر خرص یہ ہے کہ یہ واجب ہے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ نہ خرص واجب ہے نہ خرص پہ عمل واجب ہے. سمجھ آ رہی؟ جی چلے جی، باب فی خرص لینے نبی. جی وبه قال حدثنا عبد العزيز بن سري الناقد حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن اسيد رضي الله تعالى عنه قال امر رسول الله صلی اللہ علیہ صلى الله وسلم عليه وسلم ان يخرس العنب كما يخرس النخل ويؤخذ زكاته زبيبا كما يؤخذ زكاة النخل. جی زکوٰۃ زبیب بن کے عنب کی لی جائے جس طرح کہ صدقۃ النخل تمر بن کے لیا جاتا ہے. شوافے کا چونکہ یہی ہے نا جو زکوٰۃ لینی ہے تو ظاہری بات ہے جب وہ مدخر ہوگی تو تب بھی لینی ہے نا، تو خشک ہونے کے بعد ہی لینی ہے ان کے یہاں بھی. سمجھ آ رہی؟ جب وہ مدخر ہوگی، ذخیرہ تو جب ہوگا جب وہ خشک ہوگی، تر کا تو ذخیرہ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے اس میں کیڑے وغیرہ پڑ جاتے ہیں. جی قال حدثنا محمد بن اسحاق المسبي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمام عن ابن شهاب الاسنادي ومعنى. ٹھیک ہو گیا. باب في الخرص. پیچھے خرص العنب کا ویسے تو یہ باب شروع میں ہونا چاہیے تھا مطلق خرص کا، لیکن بعد میں احکام کے لحاظ سے اس کا فی احکام الخرص ہے. جی وبه قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عبيد بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال جاء سعد بن ابي حثمة رضي الله تعالى عنه الى مجلس ہماری مجلس کی طرف. امرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجتم فجزو، جب خرص کر لو تو اب تم کاٹ لو. مالک کو حکم ہے کہ اب تم کاٹ سکتے ہو، یا اشار کو حکم ہے کہ جب تم خرص کرو تو فجدو صحیح کر کے اندازہ کرو، اور یا فخذو جب تم خرص کر چکے ہو تو اب فخذو اس کے بعد تم اپنا جو زکوٰۃ لینا چاہو خشک ہونے کے بعد ہی لینی ہے نا تو لے لو. جی ثلث کو چھوڑ دو، امام احمد کا مسلک ہے. جی اگر تم نہ پاؤ، نہ چھوڑو یا نہ تم پاؤ ثلث کو تو ربع تو چھوڑ دو نا. تو یہ خطاب دونوں کس کو ہو جائیں گے؟ اشار کو. اور اگر مالک کو خطاب کیا جائے تو تب بھی ٹھیک ہے کہ اگر تم نہ چھوڑو مالک کو خطاب ہے، اور ان کو خطاب ہے یا تم نہ پاؤ ثلث. سمجھ آ رہی؟ یا تم نہ کیا کہتے اس کو کاٹو ثلث کو اپنے فائدے کے لیے تو ربع تو کاٹ لو نا. جدو وہ اپنے لیے یا دوست احباب کے لیے اگر ثلث نہیں کاٹتے ہو تو ربع کاٹ لو، لیکن اتنا تمہارے لیے جائزت ہے. جی جز کا معنی ہوتا ہے
قطع کرنا، اور جد کا معنی ہوتا ہے سنجیدگی سے لینا. تو دونوں ترجمے یہاں پہ لگ سکتے ہیں. جی باب متى يخرس التمر. تمر کا خرس کب کیا جائے؟ جی قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن روحة إلى يهود فيخرس النخل حين يطيب قبل أن یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ خرس جب پیداوار ظاہر ہو جائے اس کے بعد ہے یا اس سے پہلے بھی ہے. تو جمہور کی یہی رائے ہے کہ جب پیداوار ہو جائے، سمجھ آ رہی، اس میں پکنے کی صلاحیت آ جائے، سمجھ آ رہی، تو پھر اس کا خرس ہونا چاہیے. اور یہ حدیث اسی کی دلیل ہے. فیخرس النخل حین یطیب قبل ان یؤکل، کھائے جانے سے پہلے جب وہ اچھا ہو جاتا. سمجھ آ رہی. اس میں ایک اور رائے بھی ہے لیکن وہ شاذ ہے. سمجھ آ رہی. جی چلے جی. ایک اور بات رہ گئی ہے خرس کے حوالے سے. کیا بات تھی؟ یہ تو ہو گیا نا خرس کب کرنا ہے، سمجھ آ رہی، تو اس کا زمانہ آپ کو بتا دیا. جی ٹھیک ہو گیا. جی باب ما لا يجوز من الثمرۃ فی الصدقۃ، صدقے میں جو پھل جائز نہیں ہے دینا. اعلیٰ چیز کا صدقہ دینا چاہیے، ادنیٰ چیز کا نہیں دینا چاہیے. یہاں پہ اس کا بیان ہے. جی خرس میں خارس کے قول کا اعتبار ہے کہ نہیں، یہ بات تھی. سمجھ آ رہی. تو اس میں جمہور کی رائے یہی ہے کہ ایک آدمی جو عادل ہے اس کی بات کا اعتبار ہے. شوافی کا ایک قول یہ ہے کہ نہیں، 2 آدمی ہونے چاہیے. وہ خارس کہتا ہے جی میں نے تو 10 وسق کا اندازہ کیا تھا، اب تو 5 ہے. تو اس میں جو خارس ہے اکیلا اس کی بات کا اعتبار ہے، 2 بندے ہونے چاہیے. تو وہ جو اختلاف تو ہو گیا. جی چلیں. قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن ابي امامه بن سالم عن ابي رضي الله تعالى قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيط ان يؤخذ في الصدقه. جی قال الزهري لونين من تمر. 2 قسم کی کھجوریں تھی مدینہ کی کھجوروں سے. اللہ میں توفیق دے. جی سمجھ آ رہی. اللہ لے جائے اپنے گھر. آپ اہل قبولیت میں سے دعا کریں میرے حق میں، کٹھے چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ ادھر دورہ حدیث کا سبق ختم ہو جائیں تو کٹھے چلے جائیں. کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے. جی چلیں. اللہ کرے. ابو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري. جی قال حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي حدثنا يحيى بن قطان عن عبد الحميد بن جعفر حدثني صالح بن ابي عريبه عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده، آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی. چلے. وقد علق رجل منا قنا حفشا فطعن بالعصا في ذلك القن وقال لو شاء رب هذه صدقة تصدق بأطيب منها وقال إن رب هذه صدقة يأكل الحشف يوم القيامة. ایک آدمی نے ایک خوشہ قنن حشفن ردی کھجوروں کا لٹکایا ہوا تھا. آپ نے لاٹھی کے ساتھ اس میں اس خوشے میں مارا اور کہا کہ اگر اس کا مالک چاہتا تو اسے اچھی دے سکتا تھا. اور آپ نے فرمایا اس صدقے کا مالک وہ قیامت کے دن بھی ردی کھجوریں کھائے گا. یا تو حقیقت میں معمول ہے جب اس کو حاجت ہوگی ردی پیش کی جائے گی، یا مجاز ہے کہ اس کو بدلہ بھی ردی ملے گا. سمجھ آ رہی. اور باقی آپ نے ترغیب بھی دی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو 10 وسق والے ہیں آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ ایک خوشہ کم از کم لٹکایا کریں. سمجھ آ رہی. تو عالم صرف مسئلے نہ بیان کرے، اصلاحی کاموں میں بھی اس کو عمل دخل ہونا چاہیے. چونکہ اصلاحی کام نبی علیہ السلام نے کیے ہیں، تعاون کیا لوگوں کے ساتھ، تو بلا تفریق اور جماعت. سمجھ آ رہی. آپ ایک ایمبولینس رکھ دیں بھی یہ ایمبولینس ہم نے لی ہے، اس مسجد سے متعلق ہے، اس گاؤں میں جو بھی آدمی بیمار ہو صرف وہ تیل ڈلوائے. چلو ڈرائیور مہیا ہوگا تو ہم دیں گے، نہیں تو اپنا ڈرائیور بھی لے آئے، ذمہ داری اس کی ہے وہ لے جائے، تو اچھی چیز ہے. یا آپ ڈرائیور رکھیں، ڈرائیور کو خرچہ آپ دیں، جب بھی یہ کوئی کام ہوگا تو ہم آپ کو کرایہ دیں گے صرف آنے جانے کا، جو آپ کی دیہڑ ہوگی 1000-1500. تیل اس نے ڈلوانا ہے، گاڑی رہ جانی. تو آپ نے کون سا جیب سے دینا ہے، لوگوں نے دینا ہے تو آپ کا کام چلنا ہے. تو اس طریقے سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارا جماعتی صرف یہ نہیں ہوتا